السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہم، اور ان کا کہنا، انا، ہم نے، قتلنا المسیح، قتل کیا ہم نے مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، رسول اللہ، رسول اللہ کا، وما قتلوہ، اور نہیں قتل کیا اس کو، وما صلبوہ، اور نہیں سولی دی اس کو، ولیکن، اور لیکن، شبہ لہم، صورت بنا دی گئی ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، فیہ، اس میں، لفی شک منہ، البتہ شک میں ہے اس سے، ما لہم، نہیں ان کو، بہی، اس کا، من علم، کوئی علم، الا اتباع الظن، مگر پیروی کرنا گمان کا، وما قتلوہ، اور اس کو قتل نہیں کیا، یقیناً، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے اس مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود خود مسیح علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے اپنے گمان میں انہیں قتل کرنے کا دعویٰ اور اس پر فخر کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے اس کے چند جواب دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ سمجھتا تھا ہم نے اسے قتل کر دیا۔ دوسرا یہ کہ وہ بطور طنز انہیں رسول اللہ کہہ رہے تھے۔ تیسرا یہ کہ یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کو بطور فخر ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اکرام اور شرف کے اظہار کے لیے اپنے پاس سے لفظ رسول اللہ کا اضافہ کر دیا کہ ان ظالموں نے کتنی بڑی ہستی کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا۔ چوتھا یہ کہ یہودیوں کو نہ مریم کے پاک باز ہونے میں کوئی شک تھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے میں، کیونکہ پیدائش کے دن ہی بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی زبانی تمام یہودیوں کے سامنے مریم کی پاک بازی اور مسیح علیہ السلام کی رسالت ثابت فرما دی تھی۔ مگر قوم یہود کو جب مسیح علیہ السلام نے ان کے کفر و شرک، ریاکاری اور سود خوری پر ٹوکا تو ان کی جان کے در پہ ہو گئے، اور گناہوں نے ان کے دل اس طرح مسخ کر دیے تھے کہ جس عظیم خاتون کو وہ 30 سال تک پاک باز سمجھتے رہے اس پر زنا کی تہمت لگا دی، اور جسے دل سے رسول مانتے رہے گناہوں سے ٹوکنے پر اسے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے خیال میں قتل میں کامیاب ہو گئے اور اس پر فخر بھی کرنے لگے۔ انسانی طبائع جب مسخ ہوتی ہیں تو ان کی شقاوت کہاں تک پہنچ جاتی ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی رسولوں کو قتل کر چکے تھے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ قرآن پاک نے یہودیوں کے دعویٰ کی صاف نفی کی، فرمایا کہ نہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ ان کے لیے کسی اور آدمی کو مسیح علیہ السلام کی شبیہ ان جیسا بنا دیا گیا۔ وہ اسے سولی دے کر سمجھتے رہے کہ ہم نے مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا۔ یہ آدمی کون تھا اور کیسے شبیہ بنایا گیا، قرآن مجید یا حدیث رسول میں اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ ہاں، اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائے جانے کی کیفیت کی ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ امام ابن کثیر اور ابن جریر نے بیان فرمائی ہے کہ جب یہودی مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص بات پر راضی ہے کہ اسے میرے جیسا بنا دیا جائے؟
ایک حواری اس پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اس نوجوان کو مسیح علیہ السلام کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا۔ یہودی آئے اور اس نوجوان کو سولی دے دی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اس عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو قتل کرنے کے بعد وہ لوگ خود تردد میں پڑ گئے کہ جسے ہم نے سولی دی ہے کون ہے۔ بعض نے کہا کہ مسیحی قتل ہوئے اور بعض نے کہا کہ یہ مسیح تو نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ خود انہیں بھی یقین نہ ہو سکا کہ واقعی ہم نے انہیں کو صلیب پر چڑھایا ہے، بس ایک گمان کی پیروی کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یقینی علم تو بہت دور ہے، خود وہ بھی اختلاف کا شکار ہیں اور ایک شک میں مبتلا ہیں کہ کون قتل ہوا۔ یہ اختلاف یہود میں بھی تھا اور نصارہ کے فرقوں میں بھی ہے، جن میں سے بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ناسوت یعنی انسانی جسم کو سولی دی گئی اور لاہوت یعنی ان کا وہ حصہ جو خدا تھا اوپر اٹھا لیا گیا۔ بعض دونوں کی سولی کے قائل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید نے ان سب کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ بر رفعہ اللہ، بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، الیہ اپنی طرف، وقان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً غالب، حکیمہ حکمت والا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ وقان اللہ عزیزاً حکیمہ، یہ صاف صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اب صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ حدیث بخاری، مسلم سمیت حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے، جیسا کہ بخاری احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حدیث نمبر 3448 اور مسلم کی حدیث نمبر 155 میں ہے۔ اور ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے دن یعنی قیامت کے قریب ان کے نزول اور دوسری بہت سی باتوں کا ذکر ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام روایات ذکر کر کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہیں، یعنی ان کے راویوں میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن ابیاس، ابو امامہ نواس بن سمعان، عبداللہ بن عمر بن عاص، مجمع بن جاریہ، ابو سریہ اور حذیفہ بن اسید رضوان اللہ علیہ مجمعین شامل ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے نزول کی کیفیت اور جگہ کا بیان ہے۔ آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیہ ختم کریں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی۔ مسیح علیہ السلام کا اپنے جسم کے ساتھ اٹھایا جانا، وہاں ان کا زندہ موجود ہونا، دوبارہ دنیا میں آ کر کئی سال رہنا اور دجال کو قتل کرنے کے بعد اپنی طبعی موت مرنا امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، جس کی بنیاد قرآنی تصریحات اور ان تفصیلات پر ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اتفق اصحاب الاخبار والتفسیر علی ان عیسیٰ رفع ببدنہ التلخیص الحبیب، تمام اصحاب تفسیر اور ائمہ حدیث اس پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بدن سمیت آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، لہذا حیات مسیح کے انکار سے قرآن و حدیث کا انکار بھی لازم آتا ہے جو سراسر گمراہی ہے۔ اب عزیزاً حکیمہ یہاں میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا عام فوت ہونے والوں کی طرح نہیں تھا۔